بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سورہ فاتحہ شریف کی طرف بڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمیں اپنی بارگاہ سے جو چیز مانگنے کی تعلیم فرمائی، ذرا اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ہماری دعائیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہم مشکلات، پریشانیاں، دکھ، رنج و الم، بیماریاں، گھریلو حالات، بچوں کے معاملات، ان چیزوں کی اصلاح کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، ایسا بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں مرض سے بھی چھٹکارا ہو جائے۔ معزز ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی جائے گی۔ اور وہ چیز جو رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ کے لائق ہے، ہم وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات نے ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہمیں سب سے پہلے، ان چیزوں سے پہلے جس چیز کی مانگنے کی رب تعالیٰ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ معزز حاضرین، وہ ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندو تم مجھ سے صراط مستقیم کی طرف جو رہنمائی ہے اس کی دعا کرو، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ معزز حاضرین، اصل چیز کیا ہے؟ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا مانگے؟ ہدایت مانگے، یعنی کہ رہنمائی کا وہ سلسلہ، اور رہنمائی کی طرف اللہ کی طرف سے توفیق مانگے۔ اے اللہ ہمیں تو نے جو ہمیں رہنمائی عطا کی ہے اس کی طرف بڑھنے کی، اس کو سنبھالنے کی، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اصل جو چیز ہے فی زمانہ جو ہمارے درمیان ہماری کمزوریوں کا سبب ہے معزز عظیم، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے رہنمائی کا سلسلہ تو موجود ہے، لیکن ہماری طبیعتوں میں توفیق کا سلسلہ جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ رہنمائی کے نظام سے صحیح طور پر دنیا کے اندر فائدہ حاصل کرنے کی ہماری صلاحیت جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے۔ اب ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیے کہ وہ توفیق کیسے ملتی ہے۔ معزز حاضرین، جب کوئی بندہ غور و فکر کر کے اچھائی اور برائی کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھ کر جب وہ حق پر قائم رہنے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اس بندے کو اپنی بارگاہ سے ہدایت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، صراط مستقیم کی طرف چلنے کی اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ توفیق عطا فرماتا ہے، اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جملہ گھر والوں اور اہل و عیال کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا مانگے؟ ہدایت مانگے۔ اور ہدایت کیسے ملتی ہے؟ یہ توفیق الہی ہے، اور توفیق اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو بندہ حق و باطل کے درمیان فرق کر کے باطل سے بچتے ہوئے حق کی طرف بڑھنے کا جو ذہن بناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کی طرف بڑھنے کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔